نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد أو كما قال. میرے پیارے بھائیو، نیکی سے خوش ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. آدمی نیک عمل کرے دل خوش ہونا چاہیے. اگر دل خوش ہی نہیں ہوتے یہ اندر سے خالی ہے. جب نیکی تمہیں خوش کر دے، انسان ہے غلطی گناہ ہو جائے، گناہ تمہیں غمگین کر دے، سمجھو کہ اندر ایمان ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبیوں والوں کام کے لیے ہمیں اکٹھا فرمایا. کام تو نبیوں والا ہے، ہم چھوٹے ہیں لیکن کام بڑا ہے. پاکستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا نصیر الدین غرغشتی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی. اس پر ایک کتاب لکھی گئی تجلیات غرغشتی. اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ والوں کے ساتھ انتہائی محبت تھی. غرغشتی مولانا صاحب کو تبلیغ والوں سر ڈیرا مینا، آپ تبلیغ والوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے یہ جو کام کرتے ہیں نبیوں والا کام کرتے. پھر کہتے ہیں نبیوں کا کام نیکی کی طرح بلانا برائی. پھر عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کا عجیب شان کہ اللہ چھوٹے بچوں سے کام لیتے، یعنی عوام الناس سے. یہ اس نے فرمایا اللہ کی شان ہے کہ اللہ چھوٹے بچوں سے یعنی عوام الناس سے. پھر آگے فرماتے ہیں ان کے خامیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. فتنہ فساد کا دور ہے، اس دور میں جو آدمی بھی دین کا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. آپ سمجھو کہ ہم سارے گندے ہیں لیکن یہ ماحول اس کام کی برکت سے ہے نا. اتنا مجمع جمع کرنا آسان ہے دین کے نسبت سے. ادھر کوئی دنیا کمانے کے لیے آیا ہے؟ یقین کرو یہاں ایک نماز کی قیمت اللہ قیامت میں پوچھے گا، جو قرآن حدیث میں بات نہ ایک نماز کی قیمت 49 کروڑ کے لگ، معمولی نہیں ہے. یہاں ایک نماز کی قیمت 49 کروڑ کی لگ جاتی. ایک رات گزارنا، گھر پر 1000 راتیں تہجد پڑھنا، 1000 راتیں نفلی روزے رکھنے سے زیادہ قیمت رکھنا. دیکھو تھوڑا یہ تبلیغ کی طرف اس کو سمجھاؤ، سمجھ میں آ گئی. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں وہ یہاں لے کے آیا. دیکھو ایک عجیب بات ہے، توجہ سے بات سننے کی کوشش کرے. جتنا آدمی طلب سے سنے گا اللہ محروم نہیں کرے گا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے حبیب، تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جیسے چاہے ہدایت. میری بات کی طرح توجہ ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتے. لیکن اشرف علی تانوی رحمہ اللہ اس کی ایک اور تفسیر کہتے ہیں من یشاء میں ضمیر من کے طرح راجع ہے. اللہ اس کو ہدایت دیتے جو ہدایت چاہتا ہے، جو چاہتا نہیں اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا. آپ ہدایت نہیں دے، اللہ ہدایت ان کو دیتے جو چاہتا ہے، جو طلب کرتا ہے. جس میں طلب نہیں ہے اللہ اس کو نہیں دیتے. اور جو اللہ سے مانگنا، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں طالب صادق اللہ کے ہم محروم نہیں ہوتا. طالب سچا اللہ سے مانگنے والا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے کچھ ثواب تو ملتا ہے، صرف ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی بدلنے کی نیت کرنا ہے. جو اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے اللہ اس کو نہیں بدلاتا. ہماری زندگی جو اللہ چاہتے ایسے ہے نہیں. ممبر پر بیان کرنا آسان ہے، ہم سارے ایسے ہیں.
ابھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے اتنا پیارا مذاکرہ ہے، میں کاش یہ سارے مجمع کے ساتھ کرتا، بہت فائدہ ہوتا۔ عبدالوہاب صاحب کی بات ہی کی کہ یہ اس ممبر نے امت کو بنایا ہے، اس ممبر نے امت کو بگاڑا ہے۔ آج امت ممبر پر وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خود تعلق نہیں۔ ہم سارے ایسے، اللہ دین کا کام اس سے لے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یقین کرو، دین کا کام اللہ پاک اس انسان سے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ حیثیت، اللہ جو زبان سے ہم کہتے اللہ کرے ہم سارے ایسے ہو جائے، ہم ہے نا حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ابھی اگر اللہ نے روح نکالا تو میں اپنے آپ سے مکی بھی دور نہیں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی فالج لگتا ہے اپنے ہاتھ سے پانی نہیں اٹھا سکتا ہے، دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو۔ یہ سب اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اللہ کی مدد سے چل رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس شب جمعے سے ہر شب جمعے آنا، کچھ لے کے جانا، ایک ایک چیز لے کے جانا۔ ایسے بازار میں آدمی جاتا ہے، کچھ سودا گھر لے کے آ جاتا ہے، گھر والی بھی خوش ہوتے ہیں کچھ لے کے، سارا دن بازار میں گزارا، خالی آیا۔ یہ بھی بازار ہے یہاں، آخرت کا بازار ہے، یہاں سے کچھ عزائم لے کر کے جانا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے عزائم، اور کچھ اعمال سامنے آ جائے اس کو اختیار کرنے، تب زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے، اللہ اس کو بدلتا نہیں ہے۔ ابھی ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا، مسلمان بھی کافر بھی۔ یہ نہ سمجھو کہ کافر خوش ہے، ہم پیر کر کے آئے ہیں، خدا کی قسم امریکہ والوں اتنا پریشان ہے کہ وہ اتنا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو دور سے ہم ان کی چیزیں دیکھتے ہیں، اسلام کے بغیر، دین کے بغیر اطمینان ہے ہی نہیں ہے۔ ایک دین ہے، اسلام ہے جو صراط مستقیم ہے۔ یہ تو سارے متبادل راستوں پر جاتے ہیں، متبادل راستے پر گاڑی اتارو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکے ہوتے ہیں، گرد ہوتے ہیں، گاڑیاں خراب ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم دین کا راستہ ہے، بالکل موٹر وے ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے چلو، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہم چلتے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے عجیب ایک خط کھینچا راستہ کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے راستے وہ لکیریں نکالی کہ یہ چھوٹے چھوٹے لکیریں، ان پر شیطان بیٹھے کہ ادھر آ جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے ادھر۔ تو جب آدمی ادھر چلا جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے، وہ جلدی پہنچانا بتا دیتے ہیں۔ تو ابھی یہ بات اثر میں آئی کہ توجہ سے سنو، اللہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق دی، میں خود نہیں بول سکتا ہوں، اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی صحیح بولنے کی اور مجھے خود عمل کرنے کی توفیق اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ ساری دنیا پریشان ہے، اور پریشانی دور ہونے کے لیے دنیا کے نقشوں میں لگے ہیں، ان میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دکان کے بجائے 2 دکان ہو جائے، ایک مارکیٹ کے بجائے 2، تنخواہ کم ہے دوگنا ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائے، مادی چیزیں۔ یقین کرو ان میں اللہ نے یہ چیزیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان پر اللہ نے وعدے نہیں کیے، ان میں خود کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے سے دکان میں خود وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے اس میں نفع آتا ہے۔ بتایا کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ بیمار تھے، ایک آدمی آیا کہ تھوڑا سا بے تکلفی تھی کہ حضرت آپ لوگوں کو اسباب سے روکتے ہیں، یہ دنیا تو دارالاسباب ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے بیت المقدس پر اتریں گے، پھر بیت المقدس کی چھت پر پھر سیڑھی کا مطالبہ کریں گے، پوچھا جائے گا کہ آسمان سے ادھر تک آیا بغیر سیڑھی کے، ابھی سیڑھی چاہتے؟ وہ کہتے ہیں ابھی ہم دارالاسباب میں آئے ہیں۔ تو ایک آدمی نے مولانا یوسف کہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ اسباب کی نفی کرتا ہے کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان چیزوں کے انہوں نے کہا نہیں، ہم اسباب کی نہیں، ہم ادنا اسباب سے اعلیٰ اسباب کی طرح بلاتے ہیں، چھوٹے اسباب سے۔ یقین کرو ابھی یہ جو بارش نہیں ہوتی، تم زمینیں بڑھاؤ، کھیت بوڑو، ڈیم بھی بناؤ، اسباب ہے نا، ڈیم بناؤ، جب بارش نہیں تمہارے ڈیموں سے کیا ہوگا، تمہاری نہروں سے کیا ہوگا؟
یہ بھی بتایا کہ عبدالوہاب صاحب فرماتے لوگ کہتے ڈیم بناؤ، پھر تمہارے ڈیم تو سود کے پیسوں سے بناتے، یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس سے تو بربادی آئی۔ اور استغفار پر اللہ کے ایسے پکے وعدے ہیں کہ بس ابھی اس میں ہم کچھ نظر نہیں آتا ہے، ورنہ سب کچھ اس میں۔ اور ہمارا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا ہے، بخاری میں حدیث ہے انا عند ظن عبدی بھی، انسان کے ساتھ اللہ پاک ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے اللہ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر یہ گمان ہے کہ اس عمل سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اللہ حل کر دیتا ہے۔ اگر خود شک میں ہو تو اللہ اس کا نہیں کرتا، عمل کرے گا لیکن اس کا اثر عمل پر یقین نہ ہو، یقین ہو کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کہا، اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ میرا یہ مسئلہ حل کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ہم فرض نماز کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رب نبی کی زبان سے پکی بات ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک دعا مسلمان کی ضرور قبول ہوتے، سچ بولو ہم میں سے کسی نے ایسا کیا ہے کہ صبر کرو یہ 10 بجے مجھے کچھ مسئلہ ابھی ظہر کا نماز رہا ہے اس میں دعا کبھی ایسا کیا ہے؟ 1000 میں سے ایک نے بھی نہیں کیا، صرف سیکھا ہے، جانتے ہیں، جاننے سے کام نہیں ہوتا ہے، ماننے سے نہیں ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم نے کب کیا کہ ہم فرض نماز کے بعد اللہ سے رونے کی شکل۔ ابو داؤد میں حدیث ہے میرے پیارے بھائیو، ان اللہ لا یستحی عبدہ، اللہ پاک کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، ان یرفع یدیہ، کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائیں، ان یردہما صفرا خائبتین، ان ہاتھوں کو خالی واپس کرنا آسمان و زمین کا مالک کہتے ہیں مجھے حیا آتی، لیکن ہم زبان سے مانتے دل غافل ہوتا ہے۔ دل سے اللہ سے مانگو اور یقین رکھو اللہ کریم ہے، اللہ کرون کی بھی یہ بات مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، توجہ سے اتنی پیاری کہ حیران ہو جاتا ہوں، توجہ سے سنو، اتنی پیاری بات ہے۔ قارون اتنا بدبخت آدمی کہ نبی کے عزت پر حملہ کیا، عام انسان نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا۔ ایک عورت کو پیسے دے دیے کہ آپ یہ کہو کہ میرے ساتھ یہ بدکاری، یہ بچہ جو میرا پیدا ہوا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام نے غلط کام کیا۔ یہ نبی پر وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو بنی اسرائیل سے کہا کہ ابھی یہ زکوٰۃ کا ٹیکس کہاں سے آیا، تو کیا کرے؟ وہ کہتے میں چال بناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں نے بنی اسرائیل جمع کیا ہے، آپ آ جاؤ ان کو تبلیغ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تو بغیر طلب کے چاہتے، انبیاء علیہ السلام انتظار نہیں کرتے کہ لوگ میرے پاس آ جائے، وہ بغیر، پھر جب لوگ مانتے تو حکامات بیان کرنا شروع کر دیا۔ توجہ سنو، بہت پیاری بات ہے۔ قارون اٹھا کہ موسیٰ یہ مسئلہ بتاؤ، اگر ایک آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو پتھر مار مار کر کے سنسار کیا جائے۔ کہا اگر تو نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا تو میرا بھی یہ سزا ہے۔ عورت کو اشارہ کیا، اس کو تو پیسے منوائے دے کے اٹھو۔ ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی مغفرت اللہ فرماتے، ترجمہ تفسیر عشاء کے بعد پڑھاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی پیغمبر تھے کہ جب جلال میں آتے تو یہ بال ٹوپی سے نکل جاتے، جلالی پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے۔ انبیاء کا مسئلہ کسی دوسرے کے پاس جانا ہی، مخلوق اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کرے کہ ہم ہر تکلیف میں اللہ کے سامنے جھکیں، جو بھی مسئلہ ہے۔ یہ اتنا آسان راستہ ہے، اتنا آسان راستہ اور یقینی راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تفسیر عثمانی نے اتنا خوبصورت تفسیر کیا ہے، سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو، اسی کو اپنا کرساز بناؤ، بھلا اللہ سے اچھا کرساز تمہیں کون ملے ہے کوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ سر اٹھاؤ سجدے سے، زمین پر آپ کی آرڈر چلے گی، زمین کو حکم دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑو، قارون کو ٹہنوں تک پکڑا، یہاں قارون چیخنے لگا کہ یا موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، گھٹنوں تک اور پکڑو، یہاں تک پکڑتے پکڑتے اندر چلا گیا۔ مجھے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے وحی بھیجے، اے موسیٰ قارون نے تمہیں بہت چیخیں ماری، تم نے مجھے اپنی جلال کی قسم اگر یہ مجھے اتنا چیخیں مارتا میں اس کو پھر بھی معاف کر۔ تو قارون سے تک بدبخت تو نہیں ہے اگر ہم اپنے مسائل میں اللہ کے سامنے صحیح روئے، لیکن
مجھے یہ بات بھی بہت پیاری لگتی ہے، یہ ایمان بنانے کی باتیں ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، کون سا مہینہ؟ ابھی جون ہے، رمضان جون میں تھا، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں مستورات کی جماعت منگل کے دن یہاں ایک ستون کے ساتھ بناتا تھا، ظہر کے بعد جماعت منگل کو بناتے، مرد آتے ہیں، پھر جمعے کے دن نکلتی ہے۔ ایک آدمی سے پوچھتے تمہارے ساتھ کون ہے، اہلیہ ہے، اس نے پہلا وقت لگایا ہے نہیں، تمہارے ساتھ 5-6-7 آدمی۔ ایک بچہ آیا، ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، ایسے جیسے کہ امیر صاحب میرا بھی نام لکھ دو۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے۔ میں نے کہا دادی کے ساتھ تو نہیں جا سکتا، شرعاً منع نہیں ہے، دادی محرم ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعت میں غیر شادی شدہ بچہ 1 سے زیادہ نہ ہو، جماعتوں میں پورا ہے، اپنے محرم کے ساتھ بڑا احتیاط کرتے ہیں، اور زیادہ میاں بیوی ساتھ ہو جماعت میں۔ وہ چلا گیا، جب میں دوسرا جماعت بنا، اب یقین کرو مجھے وہ کیفیت ہے، وہ اتنا عاجزی کے ساتھ دوبارہ میرے پاس بیٹا، امیر صاحب میرا نام لکھ دو، پھر ورنہ میری دادی پھر مجھے گالیاں دی۔ میں نے کہا خدا کے بندے میرا روزہ ہے، جون کا مہینہ ہے، پیاسا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ نہیں جا سکتے، تو کیوں تنگ کر؟ چلا۔ جب تیسرا جماعت بناتا تھا، اتنا عاجزی کے شکل سے بیٹا کہ میرے دل کو ہلا دیا، ایک بچے نے میرے دل کے چابی کو ہلا دیا۔ یہ دل تو اللہ کے قبضے ہے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ خوف ڈالا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ تمہارے دل میں رحم نہیں تھا، ایک بندہ اتنی منتیں کرتا، تمہارا دل پتھر تھا، میں نے کہا آ جاؤ، بھی وصولی ہے لیکن تمہارا نام لکھ دیتا، جاؤ جماعت۔ پھر میرے عجیب کیفیت بنی، یا اللہ میں تو اندر سارا گندگی سے، خدا کی قسم سارا گندگی سے اندر بڑا پڑے ہوا، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ہم سارے گندگی ہے اندر، لیکن ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا، میں نے اس کا کام کر دیا۔ اگر ایک انسان تیری پیچھے ایسا لگ گیا تو اس کا کام نہیں کرے گا۔ 70 ماہوں سے زیادہ محمد، اور مولانا عبدالحق صاحب کوڑا نے فرمایا یہ تو انسان کی کمپیوٹر میں زیادہ چیز نہیں، ورنہ خدا پاک کی قسم اللہ پاک کو ہر بندے 70 کروڑ ماہوں سے بھی زیادہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بے کسب مددگار بے یار نہیں ہے، ہمارا کوئی ہے۔ ایک جنگ میں کافروں نے کہا لنا حبل ولا حبل لکم، تو ہمارا حبل بت ہے، اور ہم نبی علیہ السلام آپ صحابہ سے کہا تمہیں یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ مسلمان بے کس کہاں ہے؟ وہ تو اس کا تو بڑا سہارا ہے اللہ۔ لیکن میرے پیارے بھائیو کوشش کرو، ابھی جو حالات ہے اس کا علاج یہ جہاں ہم زور لگاتے یہ نہیں ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی طرف آ جاؤ، آپ ضرور گارنٹی ہے اللہ تمہارے حالات کو بدلے گا۔ اعمال کو تو بدلو، حالات تمہارا اللہ پر، یہ ہم نہیں بدلوا سکتے حالات کو، حکومتیں نہیں بدلوا سکتی ہے۔ حکومتوں سے شکایت کرنا یہ ہماری نادانی ہے، اپنے آپ سے شکایت کرنا۔ عبدالوہاب صاحب سے سنا ہے کہ تم وزیر اعظموں سے شکایت کرے، یہ وزیر اعظم، یہ میں نے خود سنا ہے، یہ وزیر اعظم کے پیشاب بن جائے، اپنا پیشاب نہیں کھلوا سکتا، تمہارا کیا کرے؟ کھلوا سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ پبلک کے عمل پر فیصلے کرتے، جیسے عوام کے اعمال ہوتے اللہ اس لیے فیصلے بھیجتے، روزانہ اعمال جاتے ہیں، اس کے مطابق حالات صحیح ہوں گے صحیح اعمال سے۔ جب پریشانی آ جائے عمل کو کہ اس وقت میرے نبی نے کون سا عمل کیا اس عمل کے وقت۔ مولانا سعید احمد خان صاحب پیر صاحب نے کہا، میں نے مولانا سعید احمد خان صاحب سے وہ چھوٹے مطبع میں واقعوں سے بیان کرتا یہ قصہ سنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آ گئی، کیا گئی؟ بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، مصر بڑا شاداب ملک ہے کہ آپ مزے کر رہے ہیں، ادھر مدینے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ عمرو بن العاص نے پیغام بھیجا کہ اتنا غلہ بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ پہلا اونٹ مدینے پہنچے گا، آخر اونٹ مصر سے روانہ ہوگا، اتنا قافلہ ہوگا۔ یہ قافلہ بھیجا گیا، غلہ تقسیم ہوا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی، جب ذبح کی تو ہڈی تھی اور چمڑا تھا، گوشت اس میں نہیں تھا، تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا ہے واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنے برکت والا تھا، ایک بکری میں ایک آدمی کا گوشت نہیں، یہ کیا ہوگا؟ یہ صحابی جب رات کو سویا
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی کہ حضرت عمر سے کہو کہ میں تو اس کو بڑا سمجھدار سمجھتا، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کے پاس صبح کو جایا، حضرت عمر نے فوراً شورا کو بلایا، اپنے جو شورا تھی اسمبلی کے ممبروں کو بلایا کہ بتاؤ مجھ میں کون سی نبی علیہ السلام نے شکایت کی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی ہم استسقاء کے لیے نکلتے، تم نے مصر کے گورنر کو خط لے، ابھی ہمارے والی بھی مخلوق کے پیچھے پھر رہے، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دو، خدا کی قسم اور پھنس جاؤ گے، اللہ پاک سے مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کمی اس کی ہے، اعلان کیا استسقاء کے لیے، یقین کرو استسقاء کی نماز پڑھی، بادلوں سے آواز آئی، اے ابا حفص حکم کرے ہم کہاں برسے، آپ حکم کرے ہم کہاں برسے۔ کہتے ماڈرن زمانہ ہے، تم پرانی باتیں کرتے ہو، ماڈرن زمانے میں کچھ نہیں ہے، پرانی باتوں میں ہے۔ یہ عقل ہماری مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے، مصر 1000 میل ہے، وہاں میل میں پانی خشک ہو گیا کس زمانے، دریا نیل میں۔ عمرو ابن العاص نے خط لکھا کہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں، علاقہ چھوڑ رہے ہیں، حضرت عمر نے ایک خط لکھا دریا کے نام پر۔ یہ اس باتوں میں عقل چلتی ہے کہ دریا خط کو کیا سمجھتا ہے، دریا خط کو، یہ سارے کائنات میں اللہ کا آرڈر چلتا ہے، کائنات کا ذرا ذرا اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اس میں فائدہ نقصان خود نہیں ہے، اوپر والے کے ارادے سے۔ یا نیل اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں چلائے۔ وہ خط ڈالا گیا، 1300-1400 سال ہو گئے، کہتے ہیں علماء کہ ابھی تک دریا نیل میں پانی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خلافت، 14 سال کے بعد بھی صحابہ ایران کی طرف آ رہے تھے، اس ایران کا پرانا نام فارس تھا، تو ایرانیوں نے کشتہ جلائی تھی، تو امیر نے اپنی جماعت کا معائنہ کیا کہ ہمارے جماعت میں کوئی گناہ کبیرہ والا تو نہیں ہے۔ جب اندازہ ہو گیا تو کہا سم اللہ وقتہم، پل کی ضرورت نہیں ہے، کشتیوں کے مہمان والے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر اپنے سواریوں کو دریا میں ڈالو۔ ابو ہریرہ قسم کہتا ہے کہ اللہ کی قسم لقد عبرنا البحر وما بلت خفاف بلنا بالماء، خدا کی قسم ہم نے دریا کو پار کر دیا، پانی پر ایسے جا رہے تھے یہ سیمنٹ کے فرش پر جا رہے ہیں، اور ہمارے اونٹوں کے سم بھی یا یہ نیچے پاؤں بھی پانی سے تر نہ ہو گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا کہا دیو مدد، دیو مدد، ایسا ہے کسی کے ساتھ؟ یا ہمیں تو یہ ایسا راستہ موجود ہے کہ ہمارے لیے سمندر بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اعمال سے میرے پیارے یقین کرو، یہ اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ ہمارے دلوں کو یہ گندگی نکالو کہ ہمارے دل میں آ جائے کہ زندگی تو بناتا ہے اور اعمال سے بناتا ہے۔ ابھی اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال سے یقین نہیں ہے، اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کچھ دکھائی، حالانکہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نماز کے ساتھ رزق کا وعدہ۔ نماز تو چھوڑو، اب تجربہ تو کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انا احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے۔ آپ سارے چاہتے یا نہیں چاہتے؟ مشکل کام نہیں ہے، نبی کا بتایا ہوا، نبی کے نسخے میں کوئی غلطی ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ اور یہ ایک سپیر ہوتی ہے یہ دوائی، کیا بتایا؟ تم علی الطہارۃ یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دے گا۔ نماز تو چھوڑو، وضو سے تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے، کیا مشکل ہے؟ وضو تنجے کیا، وضو بنا کر کے پھر اگر موت آئی تو شہید مرا۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں ایک عالم بزرگ کسی سفر پر جا رہے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، نماز ان سے کہا بھائی وضو کرو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے وضو۔ وہ چرواہا کہتا ہے مومن بھی بغیر وضو کے ہوتا ہے، مومن بھی، ابھی تو مومن غسلوں میں پھرتا ہے، اس مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے مومن بھی بغیر وضو کے ہوتا ہے۔ اعمال کی طرف آ جاؤ، اعمال اصل ہے۔ اور سب سے 2 عمل جو قرآن میں بتاتا ہوں، ابھی یہ مختلف عذاب ہیں، اذا غضب اللہ علی امت، یہ نبی کا بتایا ہوا کی بات ہے۔
جب اللہ اس امت سے ناراض ہوں گے تو نشانی کیا ہوگی؟ قلت امطارها، بارشیں کم ہوگی. کم ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا بات ہے؟ اللہ ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو بارشیں. اور دوسری چیز وغلت اسعارها، اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی. گھٹتی یا بڑھتی ہے؟ پہلے ہم سنتے تھے، اللہ معاف فرمائے، جب ہم اس عمر کے تھے کہ پیٹرول 5 پیسے مہنگا ہو گیا. 3 عجیب سفید ریشوں سے پوچھو، پیسوں سے، روپے سے بھی پورا نہیں ہوتے تھے. 5 پیسے 10 پیسے مہنگا ہو گیا. ابھی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ چیزیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. مہنگا روزانہ فرشتہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ٹماٹر اتنے کا بھاؤ ہوگا، اعمال کی وجہ سے. یہ قیمتوں کا بڑھنا نبی نے کیا بتایا ہے؟ اللہ کا ناراضگی کا نشانی کہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی سمجھو کہ اللہ ان لوگوں سے. جب بارشیں کم ہوگی تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے. جب قیمتیں بڑھتی جائے گی. اور تیسری بات وَيُوَلِّي عَلَيْهَا شَرَارَهَا، اور امت پر بدترین لوگ اوپر آئیں گے برسر اقتدار. یہ خود نہیں آئے، اللہ نے آیا. لیکن نیک لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان پر نیک لوگ لاتے. ہم خود بگڑی ہوئی ہے اس لیے ہم پر نیک لوگ نہیں لاتے. صاف حدیث ہے قل اللہم مالک الملک میں، تفسیر مدارک نے لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. قلوب الملوک و نواسیہم، بادشاہوں کے دل اور ان کے پیشانیاں میرے کنٹرول میں ہے. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا أَطَاعُونِي، جب پبلک لوگ میرے فرمان بردار ہوتے، جعلتم علیہم رحمتاً، بادشاہوں کو میں ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہوں. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَصَوْنِي، جب پبلک لوگ نیچے لوگ خراب ہوتے، جعلتم علیہم عقوبتاً، اوپر طبقہ میں ان پر نفع وہ عذاب بنا کر کے لاتا ہوں. فلا تشتغلوا بسب الملوک، بادشاہوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ بنے گا نہیں ہے. لیکن علاج کیا بتائے؟ ولیکن توبو، غلط راستہ چھوڑو، صحیح آ جاؤ، میں کل تمہارا حالات صحیح کروں گا. یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے. نواز شریف کی حکومت تھی پہلے، بہت 15-20 سال پہلے اسلام آباد میں مولانا محمد عمر پالن پوری، مولانا احمد صاحب کا بیان تھا، ابھی انتقال کر گیا. 15-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے کہ بھائی فرعون کو ہٹاؤ گے شداد آئے گا، شداد کو ہٹاؤ گے نمرود آئے گا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے اوپر کا نظام نہیں بدل سکتا ہے. یہ اللہ عذاب ایسے لوگوں پر اللہ نیک لوگ آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حالات اچھے تھے اور تمہارے خلافت میں حالات خراب ہو گئے. اس نے کہا کہ حضرت عمر کی نیچے چلنے والے ہم تھے اور ہماری نیچے چلنے والے تم ہی لوگ ہو. ہماری نیچے چلنے والے تم ہی لوگ. تو اللہ نے عذابوں کو دور کرنے کا قرآنی نسخہ، بالکل حدیث کا نسخہ، قرآن کا نسخہ. کاش مسلمان کو قرآن کے دل میں قدر ہو کہ قرآن کی بات کے مقابلے میں ساری دنیا کو جھٹلا دے کہ یہ جو ساری دنیا کہتے ہیں غلط رہتی ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ حق ہے. اور ہے یا ایسی بات؟ ابھی یہ مہنگائی، یہ بارشوں کا نہ ہونا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ نے نسخہ بتایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو امت میں موجود ہوگا میں ان کو عذاب. نبی کا وجود عذاب کے لیے روک ہوتا ہے. نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے. نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ معمولی عالم نہیں تھے، سید خاندان سے بہت بڑے عالم. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والا کام اللہ نے ہمیں نبی کا بدل دیا ہے. اس کے ساتھ بھی وہی برکت رحمت اللہ نے جوڑی ہے جو نبی کے ذات کے ساتھ. میں رائیونٹ میں تھا، چھوٹے مطبخ میں مولانا سعید احمد خان صاحب کا میواتیوں کے ساتھ بہت پیاری بات تھا. وجہ سن، یہ اپنے کانوں سے سنا ہے، اگر نہ سنا ہو اللہ نے میرے کان کو بہرا کر دے، اتنا یقین ہے. میواتی لوگ ہندوستان میں یہ دین کی بھی غریب تھے، دنیا کی بھی. ہندو کی زمینیں بٹھائی پر کاشت کرتے تھے. چند سال مسلسل بارشیں نہیں ہوئی تو قرض چڑھ گئے ہندو کے. تو ہندو نے وہ پیغام بھیجا کہ بھائی فلانے تاریخ تک ہمارے قرض ادا نہیں کیے تو ہمارے گھروں زمینوں کو چھوڑ دو. اور وہ میواتیوں کے اپنے گھر نہیں تھے، وہ ہندوؤں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے جیسے زمیندار جھونپڑیاں بناتے ہیں، وہاں پورا علاقہ تھا. ایک
चंद थोड़े आदमी नहीं थे, पूरा इलाका। तो उस इलाके के 20 बड़े बड़े उस मेवातियों के एतबार से जो सरदार थे वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास दुआ के लिए है कि हिंदू हम पर जोरावर है और हक भी उनका है, हमारे पास कोई मसला नहीं है, हम बीवी बच्चों को यहां से निकाल कर कहां ले जाए, हमारा अपना घर नहीं, आप दुआ करो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दुआ इसे कबूल नहीं होता है, तामील हुक्म के बाद दुआ उसके दरबार में रद्द नहीं हो। तुम ये 20 आदमी आए हो, 20 आदमी अभी घर नहीं जाना, इस एक चादर में 40 दिन के लिए निकलना है यहां तबलीग में, और फिर जब मसला हल हो जाए तो हर घर से एक आदमी 4 महीने की, अगर 2 शर्तें मौजूद हो दुआ करता वरना जाओ। उनको ऐसा यकीन था कि कोई और रास्ता है नहीं, वहां से 40 दिन के लिए निकल गए। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते इनकी जमीनों पर अल्लाह ने ऐसे बारिशें बरसाई हर से कि एक फसल में सारे हिंदुओं के कर्जे खत्म हो गए। ये दावत वाला काम, ये शैतान आपको कहेगा कि तबलीग वाले तो बहुत है, अभी तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, और जो तबलीग में लगी वो भी तबलीग के साथ वफादारी नहीं करता है, दुनिया का काम आता है, से रोजा पीछे, छेला पीछे, हाँ गश्त का पता नहीं लगता है, राइवेड में हाथ खड़ा करते हैं 8 घंटे देंगे, लेकिन मस्जिद में जाओ 2.5 घंटे भी नहीं देंगे। अगर वफादारी करेंगे खुदा की कसम 50 सहाबा जितना मदद का वादा है इस जमाने में। मौलाना उबैदुल्लाह साहब इंडिया के शेखुल हदीस थे, पढ़े, उसने राइवेड के जोड़ में पढ़ा, 50 सहाबा जितना एक के साथ अगर सही करोगे, भूख से नहीं मरवाएगा, अल्लाह तुम्हें चमकाएगा। मौलाना यूसुफ राय मौलाना ऐसे अजीब बातें जैसे मशीन में बनाई हुई है। मेरे भाई और दोस्तों, जो मजहब कुर्बानियों से तेजी से चला था, जो मजहब कुर्बानियों से आज कुर्बानी न देने की वजह से तेजी से गिर रहा है, जो मजहब कुर्बानियों से तेजी से चला था वो आज कुर्बानी न देने की वजह से तेजी से क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये चमकेगा तो कुर्बानी देने वालों को चमका कर चमकेगा, ये चमकेगा, सहाबा को चमकाया या नहीं है? अभी यकीन करो, ये हमारे पास रोड पर कहां दफ्तर में बाजार में एक आदमी लगा है और नाउजुबिल्लाह हजरत बिलाल को गालियां देगा, तो मुझे दाढ़ी वाले छोड़ो, ये कॉलेज के लड़के अपना सर कटवा देंगे लेकिन बिलाल की दाढ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चमक गए बिलाल, 1400 साल के बाद उसको गलत निस्बत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क़यामत में जो उठेगा नबी अलैहिस्सलाम के सवारी की नकील पकड़ा हुआ जन्नत में आगे आगे जाए, शक्ल से काला, माल नहीं है, गुलाम है, चमका गया या नहीं है? ये चमकेगा तो कुर्बानी देने वालों को ये गिरेगा। ये बात खतरनाक है, अल्लाह हम सबको बुझाए। मैं नहीं अपने तरफ से नहीं की तुम, ये गिरेगा तो कुर्बानी न देने वालों को मिठा कर गिरेगा। फिर कहते हैं दुआ करो, या अल्लाह हमें हमारे खानदानों को उस कुर्बानी के लिए कबूल कर जिसके लिए तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद, असहाब मोहम्मद को कबूल किया। आले मोहम्मद, अल्लाह से खूब मांगो। तो ये काम भी अजाबों को रोकता है। अभी वक्त कम है, ज्यादा तफसील में। दूसरा इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार इतना, यानी कुरान जैसे किताब में इतने पक्के वादे इस्तिग़फ़ार पर, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम, खालिस बारिश का कुरान में सूरह नूह में वादा है, तुम इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बारिश बरसाएगा। सही इस्तिग़फ़ार करो, बारिश नहीं गिरे तो ये अल्लाह पाक अपने वादे के खिलाफ कर रहा है। अल्लाह वादे के खिलाफ करता है, तुम उम्मत के इस्तिग़फ़ार पर लगाओ। यहां से जाओ, सारे घर वालों को भी, मोहल्ले में भी इस्तिग़फ़ार पर लगाओ। और इस्तिग़फ़ार अजीब नुस्खा है, यकीन करो कि गुनाह के साथ भी इस्तिग़फ़ार का असर होता है। मारिफुल कुरान में लिखा है, ये आयत किस मौके पर नाजिल हुई? मुशरिकीन मक्का, कौन तवाफ करते थे शिर्क के हालत में, मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे, बुत भी रखे हुए थे, लेकिन जब तवाफ करते थे तो तवाफ में कहते थे गुफराना का, गुफराना का, या अल्लाह हमारे गुनाहों को। मुसलमान भी नहीं थे, बुतों के, लेकिन गुफराना का, गुफराना का। अल्लाह ने वादा किया कि जब तक चाहे तुम शिर्क भी करते गुफराना का गुफराना पढ़ोगे, वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, दुनिया में तुम पर अजाब नहीं आएगा। यहां मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने सुर्खी लगे, जो लोग जितने भी गुनाहगार हो जब तक इस्तिग़फ़ार करेंगे उन पर दुनिया में अजाब, आखिरत में जो होगा होगा, दुनिया में अजाब नहीं, अभी नहीं। अब्दुल वहाब साहब फरमाते कसरत का कम से कम तादाद 300 मरतबा है, हम कहते 313 पढ़ो,
آج تو نیت کرنا میرے پیارے، بالکل یقین کرو، شک نہ کرو، جس کا جو بھی مسئلہ ہو. ابھی میں تفسیر، وقت کم ہے، ادھر میں وضو کے لیے جا رہا تھا، یہ وضو کی جگہ پچھلے سال آپ جیسے عمر کا آدمی تھا، مجھے کہا کہ تمہارے دو باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک، آپ وضو میں پانی کم استعمال. یہ درخواست ہے 4 مہینے لگائی ہوئی ہے، خدا کی قسم ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے، اسراف ہے. ٹوٹی کھول کر کے پانی لیتا ہے اور نیچے بہتا ہے. لسنا مپنا کروزی نہیں بندہ وہ، یہ پانی لے بند کرو، پھر لے لو بند کرو. نبی علیہ السلام 1 کلو پانی سے کم پانی 875 گرام سے وضو بنا دے، اور ہم 1 ٹین پانی بہاتا ہے. اور جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا، میرے استاد فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی اسراف والی ہوگی. وضو نماز کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے. تو کہا کہ میں پہلے، وہ آدمی نے مجھے بتایا، آپ نے یہاں بیان کیا، میں 2 لوٹوں سے گھر میں وضو بناتا تھا، ابھی آدھے لوٹی سے عادت بنائی. اب خود میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی. کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ ہم اس میں احتیاط کریں گے. اب مشق کرو، نماز نورانی بن جائے گی، قبول ہوگی. اور دوسری بات، اس نے کہا کہ جب سے میں نے استغفار 313 مرتبہ شروع کیا، میرا کوئی کام اٹکتا ہے.